کورونا وائرس کے باعث معطل ہونے والا پاک چین فلائٹ آپریشن بحال، آج 2 پروازوں کی چین سے پاکستان آمد متوقع۔ ذرائع کے مطابق چین سے CZ6007 پاکستانیوں کو نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لائے گی۔ PIA کے ذریعے بھی چین میں موجود پاکستانیوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لایا جائے گا۔ کورونا وائرس کے باعث چین سے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ تمام مسافروں کی مکمل اسکریننگ کے بعد ہی پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی۔ کورونا وائرس کا ابتدائی علاج ڈھونڈنے میں کامیابی، تھائی لینڈ کے ڈاکٹرز نے چینی معمر خاتون کے علاج کے دوران نیا تجربہ کیا۔ تھائی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نزلہ اور HIV کی ادویات ملا کر استعمال کرنے سے ابتدائی کامیابی ملی، 48 گھنٹے میں ہی حوصلہ افزا نتائج آنا شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان آج خصوصی طیارے پر ملائیشیا جائیں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ ملائیشیا کے لیے بھارتی حدود استعمال نہ کرنے کا فیصلہ، عمران خان بھارت کے بجائے چین کی فضائی حدود استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور PTI کے سینئر رہنما جہانگیر ترین میں دوریاں پیدا ہو گئیں۔ سینئر تجزیہ کار ہارون الرشید نے پروگرام مقابل میں گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان چینی مہنگی ہونے کے معاملے پر جہانگیر ترین سے ناخوش ہیں۔ آٹے اور چینی کے معاملات جہانگیر ترین ہی دیکھ رہے تھے۔ گندم بحران کے ذمہ دار 7 اعلیٰ کسٹمز اہلکاروں کی برطرف افسران میں کلیکٹر، ایڈیشنل کلیکٹر اور ڈپٹی کمشنر بھی شامل۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے آٹا افغانستان سمگل ہو رہا تھا۔ کسٹم انٹیلیجنس کی رپورٹ پر وزیر اعظم نے ایکشن لیا، دونوں ڈائریکٹرز معطل کیے اور FIA کو مقدمے کا حکم دیا۔ IMF کا جائزہ میشن حساب کتاب لینے پاکستان پہنچ گیا۔ حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ہوگی، نہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں کوئی چھوٹ۔ معاشی کارکردگی کیسی رہی، کتنا ٹیکس جمع ہوا، بجٹ خسارہ کتنا رہا، جولائی تا دسمبر کے دوران معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی کی MQM کو اتحاد کی پیشکش، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سندھ کی خدمت کے لیے MQM کے پاس بہترین آپشن پیپلز پارٹی سے اتحاد ہے۔ MQM کے بھائی سندھی سندھ میں پیدا ہوئے، سندھ کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا اچھی بات ہوگی۔ نوواک جوکووچ نے 8ویں بار آسٹریلین اوپن ٹائٹل جیت لیا۔ سربیا کے جوکووچ نے آسٹریلیا کے ڈومینگ تھیم کو فائنل میں شکست دی۔ جوکووچ کی جیت کا سکور 6-4، 4-6، 2-6، 6-3 اور 6-4 رہا۔ اور اسپین میں 26واں سالانہ انٹرنیشنل فلیمنکو فیشن شو اختتام پذیر۔ 4 روز تک جاری رہنے والے فیشن شو میں 80 ڈیزائنرز کے 1700 سے زائد ملبوسات کی نمائش، اسپین کی روایتی اور جدید ثقافت کے رنگ نمایاں رہے۔ دونوں اسٹیشن تک ہم مہیا کریں گے اور اس کو ہم براہ راست انٹرنیٹ پہ بکنگ ہوگی ان کی، اس ٹرین کے لیے جو سامان بھیجنا چاہیں 15 اور 20 کے درمیان۔ تھرڈلی کراچی میں جتنی ہماری امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں اس کو بھی ہم واپس لینے کے لیے خاص طور پر PC کے ساتھ حیات ایجنسی ہے، پھر اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہمارا پلاٹ ہے، NLC کا پلاٹ ہے، جمعہ گوٹ میں ہماری زمین ہے، اور IH چندری گڑھ روڈ پہ 1-2 ہمارے اور پلاٹ ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں بلا وجہ استعمال ہو رہے ہیں، وہ ہم نے واپس لینے کا آج کمیٹی میں فیصلہ کیا ہے تاکہ ریلوے کی ارننگ میں اضافہ کیا جا سکے۔ اور چوتھا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاہور سے اہم بزنس کا ہب جو ہے، کیونکہ کراچی ہے، اس لیے ہم نے فریٹ اور لینڈ کے ایشو کے لیے کراچی کو اسٹرینگتھن کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کراچی ریلوے میں لاہور سے ذمہ داران افسر کو شفٹ کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ لاہور سے کراچی آئیں اور پھر جائیں، وہ کراچی میں ہی رہیں اور کراچی کی ریل کے فیصلے کراچی میں کیے جائیں۔
اس کے علاوہ ہم نے حیدرآباد کی جو ورکشاپ ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ جو سامان ہم اپنی ویگنز مغل پورہ جا کے ٹھیک ہوتی تھی، یہاں سے جاتی تھی پھر واپس آتی تھی، وہ حیدرآباد میں ہی ٹھیک ہو سکیں۔ تھرکول 154 کلومیٹر کا ریل سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے بی او ٹی بیسس پہ ٹینڈر کال کیے ہیں۔ اس سے بھی ریلوے کی ارننگ میں بھی اضافہ ہوگا اور ریلوے جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جائے گی۔ دوسرے ہم نے وہ پرانی باتیں ہیں، مارشلنگ یارڈ جو ہے پپری کے لیے، اور ہم نے پورٹ قاسم کے لیے لوڈ آؤٹ سٹیشن جو ہے وہ براہ راست پورٹ قاسم سے اگر ہم نے این ایل سی کے ساتھ اشتراک بھی کرنا پڑا تو کر کے کریں گے۔ اور 12 تاریخ کو ہماری کے سی آر کے سلسلے میں دوبارہ پیشی ہے سپریم کورٹ کے روبرو، اور اسی سلسلے میں کل سی ایم صاحب سے ہم میٹنگ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور اب آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ سر، یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کو ریلوے کی زمین دے دی، تو کس حوالے سے دی کہ ان کو بیچ دی گئی ہے یا خالی کروانے کے لیے ان کو؟ دیکھیں، ابھی تو ہمارے پاس 38 کنال جگہ ہے، یہ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے کہ ان کو کس لیز پہ دینی ہے، کیا کرنا ہے، یہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ منسٹر آتھورائز نہیں ہوتا کہ قیمت کا تعین کرنے کے لیے۔ جیسے موجودہ عدالت نے بھی کہا، اور بلا شبہ آپ ایک انتہائی منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور کریکشن کے خاتمے کے حوالے سے بھی آپ کا وزن جو ہے کسی سے جگہ چھپا نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں اپنے اخبار میں پچھلے 2 سال سے لکھ رہا ہوں، وہی باتیں سپریم کورٹ سے ملتی۔ دیکھیں، سپریم کورٹ نے ہماری گائیڈ لائن دی ہے ہمیں، اور ہم سے پہلے ہم ایک ساتھ اس پہ آواز بلند کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالد بھائی، عامر بھائی، باقی ساتھیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے گرمجوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ میں لیٹ ہو گیا، کئی دفعہ میں جب آتا تھا کراچی تو پوچھتا تھا خالد بھائی یہاں نہیں ہوتے تھے، کچھ اور ساتھی موجود نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آنے میں دیری ہو گئی۔ لیکن ہم اسلام آباد میں کہیں پہ ملتے تھے، ہمیشہ یہ وعدہ رہا کہ جی میں خود حاضر ہو کے آپ کا شکریہ باضابطہ طور پہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے رہے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا، مجھے ووٹ دیا، بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس پہ میں نے آج باضابطہ طور پہ ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے مہربانی کر کے ہمیں کھانا بھی کھلایا۔ اور میں باقی ساتھیوں کا، جیسے خالد بھائی نے کہا کہ ہم نیشنل ایشوز پہ، چونکہ میں اب ظاہر پالیٹکس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، میں چیئرمین سینٹ ہوں، لیکن میری یہ بھی ساتھ میں ذمہ داری ہے کہ جو بھی پارٹیاں کوئی صوبے کے مسائل ہوں جن کو حل کرنے کے لیے میرا کردار جہاں ضرورت پڑے گا میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ ملک کی بہتری کے لیے اصل مقصد پاکستان، پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کریں، اس کے لیے میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان ترقی کرے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم بالائے طاق رکھیں اور اپنے ملک کی خدمت میں پیش رہیں۔ پھر ایک دفعہ پھر سے میں خالد بھائی اور پورے ایم کیو ایم کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پارٹی کے جو جام کمال صاحب پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی میں نے رات کو بات کی، انہوں نے کہا وہ بھی آئیں گے یہاں پہ، خالد بھائی کے ساتھ ملیں گے، اور ہم آگے انشاءاللہ دونوں پارٹیاں، بلوچستان عوامی پارٹی جو ہماری ہے اور خالد بھائی کی پارٹی ایم کیو ایم پاکستان، مل کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ جو بھی مسائل ہوں گے ان کو ہم ساتھ بیٹھ کے حل کیا کریں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ سنائے صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کو یہ دعوت دوبارہ دی ہے اپنی طرف سے بھی کہ وہ وزارت میں واپس آ جائیں؟ اور خالد بھائی آپ سے میرا سوال یہ کہ سندھ میں ایک ایشو چل رہا ہے آئی جی کی تبدیلی کی وجہ سے، تو کیا آپ کی پارٹی کوئی سازش کا کردار ادا کرے گی سر؟ نہیں، سالسی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئی جی کے تقرریوں پہ بھی اور ان کے ہٹانے میں کے مسئلے کو سیاسی بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے، نہ سیاست کو اس کی بنیاد بنانا چاہیے۔ جی، خالد بھائی سے وہ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں، اپنے پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔